بیٹا انسانی حیات پوری طور پر نصیحت کے لیے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی بنائی ہے۔ پیدائش سے لے کر جو شعور انسان سنبھالتا ہے مرتے دم تک، ہر معاملے میں، ہر کام میں انسان نصیحت ہی حاصل کرتا ہے۔ لیکن ایک باپ ہونے کے ناطے سے میں آپ کو صرف چند باتیں بتاؤں گا کہ ان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں ساتھ رکھنا۔ یہ اس ناطے سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل میں رکھے، آپ ایک سفر پہ جا رہے ہو۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات میں کسی قسم کا کوئی شرک نہ کرنا، کسی چیز کو شریک نہ کرنا۔ آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے کنٹیسٹنٹس آئیں گے، ڈیبیٹرز آئیں گے مختلف قسم کے، سارے ڈیبیٹس کو سننے کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی، بلا دلیل کے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، کسی دلیل کی حاجت کبھی نہ رکھنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، قیامت تک کوئی اور نبی ان کے بعد نہیں آئے گا۔ اس ایمان کو اپنی گھٹی میں باندھ کے رکھنا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بے ایمان نہیں کر سکے گی۔ سارے مناظرے کر لینا، لیکن اس بات پہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بات آئے تو وہ بلا دلیل ہے، بلا استدلال ہے، اس کے لیے دلیل کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اور دلیل صرف واحد ہے جو اس نے اپنے طور پر خود بنا دی، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ دوسری بات یہ بیٹا کہ کبھی بھی غرور نہ کرنا زندگی میں۔ آپ کو بہت سارے اچھے مواقع زندگی میں ملتے ہیں، ہر انسان کو ملتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات سے لے کر بڑی بڑی تک۔ کھانا اچھا ملتا ہے، کپڑے اچھے ملتے ہیں، جگہ اچھی ملتی ہے، نشست اچھی ملتی ہے، برخاست اچھی ملتی ہے، یعنی کبھی کسی جگہ پہ عزت اچھی ملتی ہے۔ کسی بھی مقام پہ جا کر جب انسان کچھ حاصل کرتا ہے تو لوگ اس کی واہ واہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علم کی بہت ساری چیزیں ایسی انسان کو مل جاتی ہیں جو دوسروں کے ہاں نہیں ہوتی۔ گفتار میں، کردار میں، نشست میں، برخاست میں، علم میں، مذہب میں، عبادت میں، ریاضت میں، کسی معاملے میں بھی، خاندانی طور پر اپنے رتبے میں، کسی چیز میں ذرا سا بھی کبر نہ کرنا، ذرا سا بھی تکبر نہ کرنا، تمہارے کسی انداز سے یہ نہ ہو جائے کہ تم کبر میں مبتلا ہو۔ یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، کسی صورت میں بھی پسند نہیں ہے اس پروردگار کو۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے بیٹا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے میں، اس کے خمیر میں، اس کی سرشت میں محنت کو رکھ دیا ہے۔ ہر چیز اپنے طور پر محنت ہی کر رہی ہے، ہر چیز ایولیوشنری پروسیس میں، ارتقائی منزل میں چلتی جا رہی ہے۔ ارتقاء آدمی کو ٹک کے بیٹھنے ہی نہیں دیتا، محنت میں ہی گزارتا ہے، پسینہ نکلتا ہے، گنتا ہے، دوبارہ بنتا ہے، پھر بگڑتا ہے، پھر ٹوٹتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر جا کر جگہ بناتا ہے۔ یہ تسلسل اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے وجود میں رکھا، اور یہی انسان کے وجود میں رکھا۔ یاد رکھو، انسان جب بھی کچھ حاصل کرتا ہے محنت ہی کے ناطے سے حاصل کرتا ہے۔ جب بھی کبھی سمجھو کہ مجھے کوئی مشکل آن پڑی ہے محنت کے باوجود بھی، تو اس وقت نتائج اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ پروردگار عین ممکن ہے، اور ہم نے بسا اوقات دیکھا ہے اپنی زندگی میں، اور تمام قسم کے شواہد ہمارے پاس موجود بھی ہیں کہ آپ نے محنت کسی جگہ کی، اس کا صلہ نہیں ملا، لیکن اس کی کسی اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا صلہ آپ کو دیا کہ جس کے لیے آپ نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، ایک قدم بھی نہیں اٹھایا، ایک ذرا سی مشقت بھی نہیں کی۔ اس لیے آپ کے بارے میں، میرے بارے میں وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہمارا کام ہے چلتے رہنا چاہیے، ہمیں چلتے رہنا چاہیے، ہمیشہ محنت اپنی منشا کے مطابق کرنا، اپنی خواہش کے مطابق کرنا، یعنی وہ محنت کرنا جس میں تمہیں مزہ آتا ہے، اس کام کی محنت کرنا، آپ کو ہمیشہ اچھے ریزلٹس پروردگار دے گا۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے بیٹا کہ اللہ اپنے کرم فضل اور احسان میں رکھے کہ اپنے یاروں دوستوں میں کبھی ان کے خاندانی معاملات میں کبھی دخل اندازی نہ کرنا۔ آپ کے یار دوست انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ انسان جس مقام پہ ہوتا ہے وہ لوگ اس کے یار دوست بن جاتے ہیں۔ کچھ خاندانی ہوتے ہیں، کچھ پیدائشی طور پر ہوتے ہیں، کچھ اپنے اسکول کے ہوتے ہیں، کالجز کے ہوتے ہیں۔ یہ سٹیجز کے ساتھ ساتھ بنتے اور بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ یاروں دوستوں کو کوئی قریب ہی کتنے نہ ہوں، ان کے خاندانی معاملات میں کبھی دخل اندازی زندگی بھر نہ کرنا۔ کسی نے آپ سے مشورہ مانگا ہے تو صاحب مشورہ دے دینا، لیکن ساتھ یہ بھی کہنا کہ تمہارا خاندانی خونی معاملہ ہے، تم جانو۔ اپنے کسی دوست کی چاہت میں اس کے خاندان کے ساتھ، بھائی کے ساتھ کبھی کوئی محاسمت نہ کرنا، ورنہ تمہاری بہت ذلت ہوگی، کہیں کے نہیں رہو گے۔ کل وہی دوست آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے گا۔ اگلی بات یہ ہے بیٹا کہ زندگی میں انسان کو خود بھی ضرورتیں پڑتی ہیں، اور کوئی ضرورت مند بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے۔
یاد رکھنا، اپنی ضرورتوں کو ہمیشہ اپنے قبضے میں رکھنا، غیر ضروری طور پر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، اپنی ضرورتوں کے ناطے سے کسی سے قرض لینے سے بھی اجتناب کرنا۔ یہ میں سخت لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں بیٹا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم میں رکھے، وہی ضرورتیں پوری کرتا ہے، لیکن انسان کی جب عادت پڑ جاتی ہے لوگوں سے قرض لینے کی، پھر وہ لیتا رہتا ہے، پھر ذلیل ہو جاتا ہے معاشرے میں۔ اور جب کبھی کسی انتہائی ضرورت کے تحت قرض لے بھی لو، پہلی بات تو یہ کہ بالکل قرض مت لو کسی سے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بندوبست کر لے گا۔ مشکل آ جائے گی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن ہو جائے گا، دن گزرتے جاتے ہیں، آپ کے بس میں نہیں ہے یہ۔ اور کبھی ہو جائے لے لو تو پہلی فرصت میں اسے واپس لوٹاؤ، جب اللہ تمہیں توفیق دے پہلی فرصت میں اس کو واپس لوٹاؤ، کیونکہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت کے مطابق آپ کو قرض دینے کی صلاحیت دے رکھی ہے، اس نے نہ دیا، پھر آپ کبھی بھی نہیں ادا کرو گے۔ یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے اس کائنات کا، یہ اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ جب کوئی آپ کے پاس قرض لینے کے لیے آئے تو اتنا دو جتنے کی آپ کو واپسی کی تمنا نہ ہو۔ اگر کوئی اور آپ کے پاس قرض لینے کے لیے آئے، ظاہر ہے کوئی جاننے والے ہی آتے ہیں، عزیز و اقارب ہی آتے ہیں، باقیوں کے لیے تو چیریٹی ہے جتنی آپ دے سکو، تو اس وقت جتنا ان کو دو قرض، اس کو اپنے ذہن میں رکھ لو کہ اتنا میں اس کو دوں کہ اگر یہ مجھے واپس نہ کرے تو مجھے تکلیف نہ ہو۔ کبھی بھی کسی کو قرض اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی سے ادھار لے کر کبھی مت دینا، کچھ بھی ہو جائے، سر پٹکتا کوئی رہ جائے، کبھی بھی مت کرنا۔ اس لیے یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور نہیں ہے، یہاں معاملات بڑے عجیب و غریب قسم کے دگرگوں ہو گئے ہیں۔ اس لیے اللہ اپنے کرم میں رکھے، اور یہ اللہ ہی کا بھی فرمان ہے کہ آپ وانفقوا فی سبیل اللہ، نفق کر کے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تم تو قرض بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا جاتا ہے، کسی کو قرض ضرورت کے تحت دیا ہے اسی کی راہ میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ بات کے جنجالوں سے بچنے کے لیے، اگر تمہارے پاس کوئی بندہ آتا ہے، 100 روپیہ تمہارے پاس ہے اور وہ کہتا ہے مجھے 100 ہی دے دو، تو کبھی بھی مت دینا، اس لیے کہ خود بھیک مانگنے والوں میں نہ بن جاؤ تم۔ 10 دے سکتے ہو اس میں سے، 5 دے سکتے ہو اس میں سے، 20 روپے دے سکتے ہو، وہ دو، اگر وہ نہ دے واپس تو تمہیں تکلیف نہ ہو۔ جس کام کے لیے آپ جا رہے ہو اللہ تعالیٰ اپنے کرم میں رکھے، اس کو پوری مستعدی کے ساتھ اس کام کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، اور نتائج کے لیے پروردگار سے بہترین انداز میں التجا کرتے رہنا۔ انسانی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو لالچی ہوتے ہیں، جو دھوکے باز ہوتے ہیں، جو آپ کو فراڈ کرتے ہیں آپ سے، اور یہ جو کارخانہ فراڈ ہے، یہ اس لیے ہمیشہ اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے کہ انسان کی سرشت میں لالچ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ خُلُوًا۔ اب وہ کسی چیز کو ایک دم ریپڈلی ڈبل ٹرپل اور اس کے بعد 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا، 1000 گنا، وہ کہتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں میری ایسی ترقی ہو، ایک سیکنڈ میں مجھے میری ساری دولت جو ہے وہ ملٹی پلائڈ ہو جائے۔ یہ اس کی سرشت میں ہے۔ جب بھی کبھی ایسا کوئی نقطہ کہیں سے آئے، سمجھ لو کہ تمہارے لیے فراڈ ہے، تمہارے لیے ایک سکنجا ہے جو تیار کیا گیا ہے، ایک ٹریپ ہے جس میں تم پھنستے جا رہے ہو۔ کبھی بھی اس کو قبول نہ کرنا، بلکہ معمول سے ہٹ کر کوئی چیز آپ کو کوئی بندہ آفر کرے تو اس کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھنا۔ کبھی کسی پر اعتماد نہ کرنا، لیکن سب پہ اعتماد کرنا۔ اعتماد نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ آپ کے پاس کسی مقصد کے لیے آئے، جانچتے پرکھتے رہتا ہے انسان اور اس کو سمجھ جاتا ہے، اس پہ اعتماد نہ کرنا، لیکن بحیثیت انسانوں ہی پہ اعتماد کیا جاتا ہے۔ وہ اعتماد ہر ایک پہ کرنا اس ناطے سے کہ بحیثیت انسان ہونے کے ناطے سے انسانیت کا اعتماد اس پہ کرنا، لالچ کا، لوبھ کا، اس قسم کی چیزوں کا کبھی بھی اعتماد کسی پہ نہ کرنا۔ یاد رکھو دنیا میں ہر شخص صرف اور صرف اپنی منفیت کے ناطے سے آپ کی قربت حاصل کرتا ہے، وہ سارے رشتے اس میں شامل ہیں، ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اولاد بھی ہے، سارے اسی کے چکر میں سرگرداں رہتے ہیں۔ لیکن اس میں خلوص بھی ہوتا ہے، اس خلوص کی ہمیشہ قدر کرنا، اس پہ باقی ساری چیزیں جتنی ہیں انسان کی زندگی میں چلتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا میں آپ کو اور کیا کہوں، لیکن جب بھی کوئی معاملہ ایسا آئے تو بیٹا اپنی عقل کا استعمال کرنا، لیکن عقل پہ تکیہ مت کرنا۔ عقل کبھی بھی کامل نہیں ہوتی، ناقص ہی رہتی ہے، اس لیے کہ ہمیشہ عقل استعمال ہوتی رہتی ہے اچھائی کے لیے۔ کامل وہ ہوتی ہے کہ جس کا کہا سکا ہو جائے، واسق ہو جائے، ایسے نہیں ہے۔ جب بھی کبھی عقل جو دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے شعور کے مطابق، حالات و واقعات کے مطابق اپنا فیصلہ کرنا، فیصلہ وقت بتاتا ہے صحیح تھا یا غلط تھا،
لیکن فیصلہ کرنا اور اس کے لیے رب کریم سے استدعا کرنا کہ پروردگارہ میں نے اپنی سوچ کے مطابق یہ سوچا ہے، باقی تو بہتر جانتا ہے، میری رہنمائی فرما اور مجھ سے وہ کروا جو تیرے ہاں قبولیت کا ہے، جو میرے فائدے کا ہے، اور اگر جو میرے فائدے کا نہیں ہے، تیرے ہاں قبولیت کا نہیں ہے، تو پروردگارہ مجھے اس سے موڑ دے، مجھے اس سے الگ کر دے، میرے ذہن اور قلب کو اس سے الگ کر دے، میری سوچوں کو بھی جدا کر دے، اور اپنے کرم فضل و احسان میں ہمیشہ کے لیے رکھ۔ اپنے اساتذہ کی جس سٹیج پر ہو ان کی قدر کرنا، ان کی عزت کرنا، تمہاری عزت ہمیشہ رہے گی، پروردگار کرتا رہے گا۔ اللہ حامی و ناصر ہو، اپنے کرم میں رکھے۔ تھینک یو۔